الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، خطبہ حجۃ الوداع اس عنوان پر باتیں چلی آ رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات پیش کی جائے گی وہ ہے عملی نمونہ۔ عملی نمونہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاہلیت کے خون کا بدلہ معاف فرمایا تو سب سے پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش فرمایا اور اپنے خاندان کا خون معاف کر دیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سود کو باطل قرار دیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر داعی کو اپنی دعوت پر سب سے پہلے خود عمل کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ اس سے اس کی دعوت زیادہ مؤثر ہوگی اور دوسرے لوگ اسے جلدی قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ نیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے۔ یہ سورہ الصف کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ ان دونوں آیتوں پر یعنی دونوں سورتوں کی آیتوں پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، حقائق کو جانتے ہوئے، اچھائی اور برائی میں تمیز رکھتے ہوئے تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو، اور اپنی زبان سے کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں؟ اللہ کو یہ چیز ناراض کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم کے اندر ایک آدمی کو دیکھا جائے گا کہ اس کی اتڑیاں پیٹ کی باہر نکل گئی اور وہ اپنے اتڑیوں کے گرد چکر لگا رہا ہے جیسے کہ گدھا کولہو کے گرد چکر لگاتا ہے، اور تمام دیگر جہنمی اس کے پاس گرے ہیں اور اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ارے فلاں تو وہ نہیں ہے جو ہمیں بھلی بات کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے منع کرتا تھا؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تو میں بھلی بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائیوں سے روکتا تھا لیکن خود ہمارا عمل اس پر تھا، اس کی وجہ سے یہ سزا ملی۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ لوگوں کو بتاتا ہے، کہتا ہے، اس کا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک حدیث اس طرح اور ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی اور کو حکم دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس چراغ کے مانند ہے جو روشنی بکھیر رہا ہے لیکن خود اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک حدیث اس معنی کی ملتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت لیلۃ اسری بی رجالا تقرض السنتهم وشفاؤهم بمقاريض من نار فقلت یا جبریل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء امتك يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب افلا يعقلون۔ میں نے شب معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آتش جہنم کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، یعنی جہنم کی آگ کی قینچی ہے، اس سے ان کے ہونٹوں کو اور زبان کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟
تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا ہؤلاء خطباء امتی، کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں، تقریر کرنے والے، واعظ کرنے والے، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے تھے۔ حالانکہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، تو کیا ان کو سمجھ نہیں؟ یعنی جب تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، نبی کی سنتیں جانتے ہو اور لوگوں کو بھلی بات کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، تو یہ کیسی بات ہوئی کہ خود تو تم دوسروں کو بھلی باتوں کا حکم دو جس پر خود عمل نہیں کرتے، اور بری باتوں سے منع کرو جس پر خود عمل کرتے ہو؟ افلا یعقلون، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہی کر سکتا ہے جو عقل کا کوڑا ہے، ورنہ اگر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ حدیث مسند احمد میں آئی، جلد 3 ہے، صفحہ 120 اور 180 باسناد حسن۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک داعی کو چاہیے جو بھلی بات کا حکم دیتا، برائیوں سے منع کرتا، یا دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا، لوگوں کو بلاتا ہے، اس کا قول و عمل، قول و فعل مطابق ہو، ان میں مطابقت ہو، تضاد نہ ہو، کہہ کچھ رہا ہے اور کرتا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کے دور میں یہ بات بہت عام ہو چکی، اکثر علماء برادری اس میں گرفتار ہے، جو قرآن سنت جانتے ہیں، دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ان کے لیے بہت ہی مذموم بات ہے۔ ہمارے نبی جو ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ان کا عمل آپ دیکھ جائیے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، لوگوں سود ختم کیا جاتا ہے، لوگوں خون کو ختم کیا جاتا ہے، اور پھر اعلان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنی قوم کا خون ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے میں سود کو مٹاتا ہوں۔ آپ نے عملی نمونہ پیش کیا امت کے سامنے۔ اس لیے عمومی طور پر تمام لوگ اور خصوصی طور پر علماء حضرات جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں، داعیان الی اللہ، ان سب کو چاہیے کہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر ان کا عمل ہو، جن چیزوں سے روکتے ہیں خود بھی اس سے بچنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، محض اپنے فضل و کرم سے، کہ یقیناً وہی معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔